نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کی تفسیر صوفیانہ پیش ہے۔ اس آیت کے شروع میں آمنا کا لفظ آیا ہے۔ آمن الرسول، ایمان کے معنی ہے تصدیق کرنا، اور تصدیق کی 3 صورتیں ہیں: دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے۔ صرف زبان کی تصدیق بالکل بیکار ہے، جیسے کہ منافقین کی تصدیق تھی کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے مگر دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے، اور صرف تصدیق بغیر عمل کے یہ بھی کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی تلاوت بغیر عمل کے ایسی ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کے حکم نامے کو روز پڑھتا ہے مگر اس حکم نامے کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کا پڑھنا حکم نامے کو بے مقصد ہے۔ جس طریقے سے محض پڑھ لینے سے وہ شخص فرما بردار نہیں ہو سکتا بادشاہ کا، ایسے ہی صرف قرآن عظیم کی تلاوت کرنے سے بغیر عمل کے جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، جنت جو ہے وہ عمل کی جزا ہے۔ تصدیق بالارکان کی بھی چند درجے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قرآن پاک کی تصدیق تھا، بلکہ یوں کہو کہ آپ کی زندگی پاک قرآن عظیم کی تفسیر ہے، اور قرآن پاک کے اوپر عمل آپ کی عادت مبارک ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر آمنا کے بعد رسول کا ذکر علیحدہ ہوا، آمن الرسول، اور مؤمنین کا علیحدہ ہوا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کیونکہ ان کا ہر فعل ایمان اور تصدیق ہے۔ حضرات صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ استغفار ایمان کا نتیجہ اور بندگی کا اثر ہے۔ جب ایمان ہی نہیں ہے اور بندگی انسان کے اندر ہے ہی نہیں، عبادت و ریاضت کا جذبہ ہی نہیں، تو بھلا وہ استغفار کیا کرے گا؟ اپنی کوتاہیوں کی مغفرت کیا طلب کرے گا؟ اسی لیے اس آیت کے اندر ایمان کے بعد غفران کا ذکر ہوا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے کو ہر برائی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بھلائی کا اہل سمجھے، لہذا خوبیوں کو مولا رب العزت کی طرف اور برائیوں کو اپنی طرف نسبت دے، اور یہ پڑھتا رہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے۔ زاہد انسان گناہ سے استغفار کرتا ہے، اور جو عارف باللہ ہوتا ہے وہ عبادت و ریاضت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اوقات کو توبہ اور استغفار میں گھیرے رکھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، مولا رب العزت سے مغفرت طلب کرتا رہے۔ گناہ کے وقت استغفار کرنا اور اطاعت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اور جب مولا رب العزت نعمتوں سے نوازے تو شکر ادا کرنا، یہ راہ طریقت کے جواں مردوں کا کام ہے۔
لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے. آج اللہ ہمیں دنیاوی دولت سے نواز دیتا ہے تو ہم اس دولت کو اللہ ہی کے خلاف، شریعت مطالعہ ہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس توفیق کے 4 اسباب ہیں. یعنی مولا تبارک و تعالی جو گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یا حمد و ثنا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یا نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1، نور الہی جو بلا واسطہ قلوب کے اندر آ جائے. اللہ تبارک و تعالی دلوں میں روشنی عطا فرما دے. دوسرے یہ کہ وسیع علم جو کہ انسان کے اندر عقل کامل پیدا کر دے اور وہ ہر اچھائی اور برائی کو خوب اچھے طریقے سے پہچاننے لگے. تیسرے یہ کہ اپنے معاملات میں وہ غور و فکر کرے، اچھائیوں کو اختیار کرے، برائیوں سے بچے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ شیخ کامل کی صحبت نصیب ہو جائے. شیخ ابو مدین فرماتے ہیں کہ پیر کامل وہ ہے کہ جو تجھے اپنے اخلاق سے تہذیب سکھائے اور اپنے طریقوں سے ادب سکھلائے اور تیرے دل کو اپنے نور سے منور کر دے، جگمگا دے. سامنے تیرا دل مطمئن کر دے، اور جب وہ پیر کامل غائب ہو، موجود نہ ہو، تو اپنی روحانی توجہ سے تیری حفاظت کرتا رہے کہ تو گناہوں میں لت پت نہ ہو جائے. جب تک اس میں یہ بات نہیں ہوگی تب تک وہ ذات شیخ کامل بننے کے لائق نہیں ہے. آج ہم کسی شیخ کو تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا تعویذ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کس کے پاس زیادہ لوگوں کا جنب غفیر ہے، کون جھاڑ پھونک اچھے طریقے سے کرتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیخ کامل وہ ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی یاد آئے، مولا رب العزت کا عرفان حاصل ہو، اللہ کی طرف انسان کی توجہ مبذول ہو جائے. شاعر نے کہا ہے کہ از ہستی خیش تا تو غافل نہ شوی، ہرگز بمراد خیش واصل نہ شوی. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر اپنے گناہوں سے استغفار کرے، توبہ کرے، پھر اپنے نیک اعمال کے توسل سے بارگاہ الہی میں دعا کرے. دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سے پہلے فرمایا سمعنا و اطعنا، یہ فرما کر ایمان اور اعمال کے ذکر کی تلقین فرمائی. اور اگر کسی کے پاس خود اپنے نیک اعمال نہ ہو یا تواضعاً وہ اپنے نیک اعمال کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، بلکہ اہل بیت اطہار، بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے توسل سے دعا کرے کہ خدایا غازیان بدر و حنین کا صدقہ، کربلا والے شہیدوں کا طفیل، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد والے سجدوں کے وسیلے سے میری حاجات پوری کر دے، میری دعا کو قبول کر لے، تو انشاءاللہ حاجات پوری ہوں گی. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شنیدم کہ در روز امید و بیم بدارا بنیکاں ببخشت کریم. لیکن بھائیوں یہ بات یاد رہے کہ سب کا رجوع اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف کو ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی تو جوانی میں خوشی سے اللہ کی طرف کو رجوع کرتا ہے اور کوئی بڑھاپے میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی طرف کو رجوع ہوتا ہے، ساری جوانی اپنی لغویات میں گزار دیتا ہے. جب دنیا کے کام نہیں رہتے تب وہ اللہ کی طرف کو یاد کرتا ہے، اور کوئی موت کے بعد مجبور ہو کر اللہ کی طرف کو رجوع کرتا ہے.
پہلا شخص کہ جو جوانی میں اپنی خوشی سے لغویات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف کو متوجہ ہو جائے، مولا کی طرف کو رجوع کر لے، وہ شخص بڑا مبارک ہے۔ اور دوسرا شخص کہ جو بڑھاپے میں رجوع اللہ ہوتا ہے وہ بھی غنیمت ہے، چلو بڑھاپے میں اللہ یاد آیا۔ اور تیسرا شخص کہ جو مرنے کے بعد اللہ کی طرف کو رجوع ہو رہا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب